الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم میری ماں اور بہنیں اور گھروں پر بھی سننے والے مرد اور ماں بہنیں، اس وقت میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا سورہ نساء کا پہلی آیت کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا پڑھا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل جلالہ عم نوالہ مرد ہو یا عورت ہم سب کو تقوی کا حکم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ان لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پروردگار عالم نے تم کو ایک ذات سے پیدا فرمایا، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کے پیدا فرمانے کے بعد ان کی بائیں پسلی سے ماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو میری ماں اور بہنیں، ہمارے ابا جان دادا جان ایک ہی ہے، ہم اور آپ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ تو اب دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبیلے خاندان بنا دیے صرف پہچان کے لیے اور خان کے لیے، لیکن اللہ جل شانہ کے یہاں ایک قبیلے، ایک نام، ایک خاندان کوئی مغفرت کے لیے اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالی شانوں کے یہاں کامیابی کا معیار تو اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ تو تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مرد ہو عورت سب کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو میری ماں اور بہنیں، ہمیں ضروری ہے ہم اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں، اللہ کا خوف اختیار کریں، تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہر جگہ یہ سمجھے کہ اللہ میرا پالن ہار ہے، میرا پیدا کرنے والا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تقوی والی پرہیزگاری زندگی گزارے، اسی پر اللہ کے یہاں کامیابی ہوگی۔ رابعہ بصریہ ادویہ بڑی اللہ والی گزری ہے، وہ بھی عورت ہی تھی میری ماں اور بہنیں، لیکن رابعہ بصریہ ادویہ اللہ تعالی شانوں کے خوف سے اتنی روتی تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ بعض علماء نے فرمایا اتنی رویا کرتی تھی کہ ان کے آنکھ کے آنسو سے گراس نکل آیا کرتی تھی زمین سے، اتنی اللہ کے خوف سے رویا کرتی تھی۔ وہ بھی عورت ہی تھی میری ماں اور بہنیں۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنی زندگی کا سروے کریں، ہم اپنی زندگی کا ٹوٹل کریں کہ ہماری زندگی کتنی دنیا کے کاموں کے لیے جاتی ہے اور کتنی اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے لیے جا رہی ہے۔ ہم سب کو سروے کرنے کی ضرورت،
میری ماں اور بہنیں، ہم سب اس دنیا کے گھر کو چھوڑنا ہے، یہ دنیا فانی ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی اور آخرت کی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ جل جلالہ کی ہے، اور ہم سب دنیا سے فنا ہونے والے ہیں، اور ہم سب کا اصل مکان تو آخرت ہے۔ مجھے اور آپ کو شیطان نے یہ ورگلا رکھا ہے، دنیا کی محبتوں میں پھنسا رکھا، مال کی محبتوں میں پھنسا رکھا ہے، اولادوں کی محبت میں پھنسا رکھا ہے، گھروں کی محبت میں پھنسا رکھا ہے، کاروں کی محبت میں پھنسا رکھا ہے، لیکن ساری محبت فنا ہونے والی ہے۔ یہ میری اور آپ کی غلطی ہے، یہ میرے اور آپ میں دینداری کی کمی ہے، میرے آپ میں تقوی کی کمی ہے کہ میں نے اور آپ نے دنیا کی فانی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دیا، اور اللہ کی محبت جو باقی رہنے والی ہے اس اللہ کی محبت کو ہم نے اور آپ نے بھلا رکھا۔ رابعہ ادویہ بصریہ کے متعلق میں کہہ رہا تھا، ایک مرتبہ رابعہ بصریہ ادویہ گزر رہی تھی، ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ مرغ بھنا ہوا کھا رہا تھا، کباب بھنے ہوئے کھا رہا تھا۔ رابعہ بصریہ ادویہ نے جب دیکھا اس نوجوان کو مرغ بھنا ہوا کھاتے ہوئے تو رابعہ بصریہ ادویہ زار و قطار رونے لگی۔ اس نوجوان نے سمجھا کہ رابعہ بصریہ کو شاید بھوک لگی ہوگی، اس بنا پر وہ بھوک سے رو رہی۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ کو بھوک لگی جس بنا پر آپ رو رہی ہو؟ کہا نہیں، مجھے بھوک نہیں لگ رہی، میں جو رو رہی ہوں بھوک کی بنا پر نہیں رو رہی، میرا رونا کچھ اور ہے۔ میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ آج تم بھنا ہوا مرغ کھا رہے ہو، اس مرغ کو ذبح کیا جاتا ہے، پہلے مارا جاتا ہے، پھر آگ کے اوپر بھنا جاتا ہے، اور اس بھننے کے بعد تم اس کو کھا رہے ہو۔ لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب قیامت آ جائے گی، اور قیامت کی صبح مجھے یاد آ گئی کہ رات میں تم بھنے ہوئے مرغے کھا رہے ہو، غفلت سے سو رہے ہو، لیکن مجھے وہ قیامت کی صبح آ گئی کہ انسان پر جب قیامت واقع ہوگی، اور قیامت کا منظر کے بعد جب انسان کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو انسان کو گناہوں کی وجہ سے زندہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آج ہم اور آپ مرغ کو بھون کر کھاتے ہیں، ذبح کر کر کے کھاتے ہیں، لیکن ہمیں تو زندہ گناہوں کی نحوست کی بنا پر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میں وہ منظر دیکھ کر سوچ رہی ہوں، دیکھا میری اور ماں بہنیں، رابعہ بصریہ ایک عورت تھی، لیکن کتنا اللہ کا خوف تھا، کتنا اللہ کا تقوی تھا۔ تو میری ماں اور بہنیں، ہمیں ضرورت ہے ہم اللہ کا خوف تقوی اختیار کریں، جیسا بھی ہمارے مولانا نے بیان کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رجب المرجب، رجب کا مہینے کا چاند دیکھتے تھے تو میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ رجب و شعبان میں برکت دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ میری ماں اور بہنیں، آج رجب المرجب کا 2 چاند ہو گیا، دوسری تاریخ چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو بخشے بخشائے تھے، غفر اللہ ما تقدم من ذنبک، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر آخرت کتنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کا کتنا اہتمام فرما رہے ہیں کہ رجب کا چاند دیکھ کر دعا کرتے تھے کہ اللہ رجب و شعبان میں برکت دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اللہ کے رسول رجب سے رمضان کی تیاری کرتے، اور فرمایا اللہ نے کہ رجب میرا مہینہ ہے، اور حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پھر اللہ کا مہینہ ہے۔ تو شعبان اور رجب میں لوگ غفلت میں رہتے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں، ہمیں رجب سے رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ ہم اور آپ کیا تیاری کرتے ہیں رمضان کے لیے؟ پکوڑے کی، سموسے کی، بھجیے کی یہ تیاری کرتے، اچھا کھانوں کی فریج میں بھر کر رکھنے کی تیاری کرتے۔ ہم عبادت کی تیاری نہیں کریں گے کہ بھائی چلو، پھر میں کبھی کہا کرتا ہوں تو بات عورت یہ بھی کہلواتی کہ مولوی صاحب ہم پہلے سے بنا کر رکھوا دیتے ہیں تاکہ رمضان کے مہینے میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں۔ چلو یہ بھی اچھا ہے،
کھا بھی لو، اللہ کی عبادت بھی کر لو، لیکن میری ماں اور بہنیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف کھانے کے لیے نہیں بھیجا۔ میرا اور آپ کا کھانے کا مقصد نہیں، میرا آپ کا مقصد اللہ نے جو بھیجا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات انسان کو جو پیدا فرمایا ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے۔ یہاں وجہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے کرتے، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ دوستی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، تو ہمیں اللہ کا ڈر، تقوی اور خوف اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ مرد ہی متقی بن سکتا، عورت بھی متقیہ بن سکتی ہے، عورت بھی عالمہ بن سکتی ہے، عورت بھی صالحہ بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا بہترین متاع، بہترین سامان نیک صالح عورت ہے۔ جس مرد کو نیک صالح عورت، نیک صالح بیوی مل گئی، اس کے لیے دنیا آخرت دونوں جنت ہی جنت ہے۔ میاں بیوی دونوں کے اندر اگر محبت ہے، تعلق ہے، پیار ہے، تو اس کا اگر جنت کا نمونہ۔ لیکن اگر مرد اور عورت کے اندر نبھاؤ نہیں، آپس میں ٹکراؤ ہے، آپس میں جھگڑا ہے، تو یہ جہنم کا داغر بنے گا میری ماں اور بہنیں۔ تو میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا کا بہترین متاع، بہترین سامان نیک صالح عورت ہے، تقوی والی، پرہیزگاری والی عورت ہے۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، اپنے حکومت کے زمانے میں رات میں گشت کیا کرتے تھے، ہر گلی میں چکر لگایا کرتے تھے، تاکہ پتا چلے کون ہمارے حکومت کے اندر پریشان ہے، کون آرام میں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، اپنی حکومت کے زمانے میں شہر میں، دیہاتوں میں جا کر چکر لگاتے تھے، راتوں میں دیکھتے تھے کون پریشان ہے کہ جن کی پریشانی دور کی جائے۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے تھے، ایک مکان کے قریب پہنچے تو وہاں رات کو تقریباً 3-4 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اس نوجوان بچی سوئی ہوئی تھی، اس کی بوڑھی ماں اٹھ گئی تھی۔ اس بوڑھی ماں نے اٹھ کر اٹھنی کا دودھ نکالا، دودھ نکالنے کے بعد وہ بوڑھی ماں اپنی نوجوان بیٹی کو جگا رہی کہ بیٹی جلدی سے اٹھ جا، بیٹی جلدی سے اٹھ جا۔ آج کل کی نوجوان لڑکیاں اٹھنا نہیں چاہتی، وہ عورت تو اپنی بیٹی کو دودھ کے لیے اٹھاتی ہے، لیکن آج کل ہماری ماں اور بہنیں اپنے نوجوان بیٹی کو فجر کی نماز کے لیے اٹھائیں گے تب بھی نوجوان بیٹی نہیں اٹھے گی میری ماں اور بہنیں۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ایمان اندر بنا ہوگا تو مؤذن کے اذان کی ضرورت نہیں پڑے گی، اندر سے ایمان اٹھائے گا نماز کے لیے، اذان کا انتظار نہیں کرے گا، ایمان خود اٹھائے گا نماز کے لیے میری ماں اور بہنیں۔ تو مردوں کے لیے بھی ایمان پر محنت کی ضرورت ہے، عورت کے لیے بھی ایمان پر محنت کی ضرورت ہے۔ ہم جتنا ایمان پر محنت کریں گے ایمان بنے گا، فکر آخرت بنے گی، تو پھر اذان کا انتظار نہیں کریں گے، خود اس کا ایمان اسے اٹھائے گا نماز کے لیے، خود اس کا ایمان قرآن کی تلاوت پہ لگائے گا، خود اس کا ایمان اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کرے گا، خود اس کا ایمان اعمال صالح کی طرف اسے متوجہ کرے گا۔ آج مردوں میں، عورتوں میں اس کی کمی ہے میری ماں اور بہنیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہہ رہا تھا، چکر لگا رہے تھے، ایک مکان پر پہنچے، وہ عورت نے اٹھنے کا دودھ نکالا، اپنی نوجوان بیٹی کو جگا رہی تھی، بیدار کر رہی تھی کہ بیٹی اٹھ جا، جلدی سے دودھ فروخت کر کے بیچ کر کے آ جا۔ اور وہ بوڑھی اماں کہہ رہی تھی اپنے نوجوان بیٹی سے کہ بیٹی جلدی سے اٹھ جا اور تھوڑا پانی بھی دودھ میں ملا لے، ملاوٹ کر لے، پیور ملک نہیں دینا، ذرا ملاوٹ والا ملک جا کے بیچا تاکہ پیسے زیادہ آ جائے۔ لڑکی اٹھ گئی، اٹھتے ہی لڑکی نے کہا کہ امی آج دودھ کے اندر پانی نہیں ملایا جاوے گا۔ تو امی نے کہا بیٹی کیوں نہیں ملایا جاوے گا؟ کہا کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اعلان ہو چکا ہے کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے، جو دودھ میں پانی ملاتے ہوئے پکڑا گیا اسے سزا دی جائے گی۔ یہ فاروق اعظم امیر المومنین کا اعلان ہے، لہذا پانی دودھ میں نہیں ملایا جائے گا۔ اس کی امی کیا کہتی ہیں میری ماں اور بہنیں؟ امی نے کہا ارے بیٹی ایسے امیر المومنین کا اعلان ہوا ہی کرتا ہے، یہاں کون دیکھنے آئے گا؟
کہ کہاں امیر المومنین کا پولیس دیکھنے آنے والا ہے کہ امیر المومنین دیکھنے آنے والے کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا کہ نہیں ملایا، تو ملا دے بیچ دے۔ تو لڑکی کیا کہتی میری ماں اور بہنیں، اماں فاروق اعظم کا پولیس اگر دیکھنے نہیں آ رہا ہے، فاروق اعظم دیکھنے نہیں آ رہا ہے، لیکن فاروق اعظم کا خدا تو دیکھ رہا ہے، فاروق اعظم کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تھا تقویٰ، یہ تھا اللہ کا خوف میری ماں اور بہنیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھر کے باہر کھڑے ہیں اور ماں اور بیٹی کی جو ساری گفتگو ہو رہی ہے، ساری بات چیت ہو رہی، سن رہے ہیں، گھر کو پر نشان لگا دیا اور چلے گئے۔ جب صبح ہو گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے آدمی کو بھیجا، ایک پولیس کو بھیج دیا، اس بوڑھی عورت کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ جب فاروق اعظم کی طرف سے بلاوا گیا، پیغام گیا، میسج گیا کہ تمہیں امیر المومنین کے دربار میں بلاوا ہے، تمہیں حاضر ہونا ہے، بوڑھی عورت گھبرا گئی کہ شاید رات میں جو ہماری گفتگو ہوئی اس کا پتہ تو نہ چل گیا۔ ڈرتی گھبراتی ہوئی وہ بوڑھی عورت امیر المومنین فاروق اعظم کے دربار میں حاضر ہوتی ہے۔ جب وہ عورت وہاں پر پہنچی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہنستے ہنستے فرمایا، بڑی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہوگا، ہم تم سے ایک بات پوچھتے ہیں، بتلاؤ تمہاری بیٹی کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، تمہاری بچے کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، اتنا ہمیں بتلا دو۔ اس عورت نے کہا، امیر المومنین ہم تو دودھ بیچنے والے ہیں، غریب آدمی ہے، ہمارے کون بیاہ کرے گا، کون شادی کرے گا، ہماری لڑکی کو کون لے جائے گا۔ فاروق اعظم نے کہا، اگر میں میرے بیٹے کے ساتھ تمہاری بیٹی کی شادی کرا دوں کیا تم راضی ہو؟ تمہیں منظور ہے؟ تو عورت کہنے لگی، امیر المومنین ہم غریب آدمی، آپ ہماری مذاق مت کرو۔ فاروق اعظم نے کہا، نہیں بڑی بھی، میں مذاق نہیں کر رہا، میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کی تلاش کر رہا تھا کہ متقی صالحہ لڑکی مل جائے، تقوی والی لڑکی مل جائے، تنہائی میں ہو، جلوت میں ہو، خدا کا خوف رکھنے والی لڑکی مل جائے، وہ لڑکی مجھے تلاش ہے۔ آج اللہ نے مجھے ملا دی، لہذا میرا لڑکا عاصم ابن عمر کی شادی تمہاری لڑکی سے میں کرنا چاہتا ہوں، میں پیغام دیتا ہوں، تم قبول کرتے ہو؟ عورت نے کہا، اگر آپ خوشی سے پیغام دے رہے ہیں، میری لڑکی کا نکاح آپ کے لڑکے ساتھ کرتی ہوں۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم ابن عمر کا نکاح اس دودھ بیچنے والی لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ لڑکیاں متقی، فاروق اعظم کا لڑکا بھی متقی، صحابہ کا لڑکا تھا، امیر المومنین کا لڑکا تھا، تقوی کا کیا کہنا میری ماں اور بہنیں۔ ان سے کون سا لڑکا پیدا ہوا؟ عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے، اور دنیا کے اندر کتنا دین پھیلا۔ جب تقوی ہوگا تو تقوی کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ ایمان کو پھیلائیں گے، ہمارے صالحہ پیدا ہوں گے میری ماں اور بہنیں۔ تو ہمیں ضروری کم اپنی زندگی میں تقوی لائے، خوف خدا لائے۔ آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری ماں اور بہنیں کا کام 24 گھنٹے گھر کا کام، کھانا پکانا، کچن گھر اور شاپنگ گھر کچن، یہی رہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ نہیں میری ماں اور بہنیں، ہماری زندگی فانی، ہم صرف کھانا پکانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، شاپنگ کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہمارا ایک مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ چاہے مرد ہو چاہے عورت، ہمیں اپنے مقصد کو پہچان کر چلنا ہے، ہمیں خدا کو پہچان کر چلنا ہے، خدا کے ساتھ محبت تعلق دنیا کے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا، دار آخرت جو ہم سب کا ہمیشہ رہنے والا جو مکان ہے وہ آخرت میں آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت ہم سب کو دنیا کے اندر اس آخرت کے مکان کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن نفس و شیطان میرے اور آپ کے دشمن ہے، نفس و شیطان اس دشمن نے ہمیں اللہ کی محبت سے دور رکھا ہے، فکر آخرت سے دور رکھا ہے، دنیا کی محبت اور رنگ رنگریوں میں ہمیں پھنسا رکھا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، ہمیں اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے، ہم سب کی زندگی فانی ہے، دنیا ہم سب کو چھوڑنا ہے، ایک دن خدا کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔
تو ہمیں چاہیے ہم زندگی میں تقوی اختیار کریں، اعمال صالحہ اختیار کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، آنے والے مہینوں کے اندر نیکیاں کریں، رجب کے اندر نیکیاں کریں، شعبان کے مہینے کی تیاریاں کریں، اور آگے آنے والا رمضان مبارک کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری میں ابھی سے لگ جائے تاکہ آنے والے مہینے کی برکت سے ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ تو فرمایا تقوی اختیار کریں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ لوگوں ہم نے تمہیں پیدا فرمایا ایک نفس سے، دوڑو یہ لوگوں دوڑو اللہ تعالیٰ سے جس نے تمہیں ایک ذات سے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام اور ماں حوا سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت رہنے کے لیے دی، جنت پہ رہنے لگے، ایسی جنت جس کو حدیث پاک میں آتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی انسان کے دل پر ایسا خیال گزرا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسی جنت عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی رنگ ریلیاں کیا، دنیا کا ڈیکوریشن کیا، دنیا کی اچھی کارپیٹیں کیا، دنیا کے اچھے پیپر کیا، میری ماں اور بہنیں، سارا ڈیکوریٹ ختم ہونے والی چیز ہے۔ جب قیامت آ جائے گی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، بسیدہ ہو جائے گی چند سالوں کے بعد، لیکن جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ پائیدار رہنے والی ہے۔ جنت کی نعمت کے لیے ختم ہونا نہیں ہے، وہ دوامی دوام ہے، اور دنیا کی ساری نعمت کے لیے ختم ہی ختم ہونا، ختم ہی ختم، اور جنت کی نعمت کے لیے دوام دوام ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے۔ تو میرے ماں بہنیں، اللہ کے رسول نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو ماں بعد الموت کی تیاری کرے، مرنے سے پہلے دنیا میں تیاری کر لے تاکہ مرنے کے بعد جو مناظر آنے والے ہیں، قبر کا منظر، برزخ کا منظر، عالم آخرت کا منظر، قیامت کا منظر، یہ سارے منظر آسان ہو جائے۔ تو فرمایا تقوی اختیار کرو، تقوی، عورتوں میں جتنا تقوی ہوگا ان کی اولاد میں تقوی آئے گا، بچوں میں دینداری آئے گی، شوہر میں عورت کی وجہ سے شوہر میں بھی دینداری تقوی آئے گا۔ اگر جتنی عورت پاکیزہ بنے گی، تقوی اختیار کرے گی، نمازوں کی پابندی کرے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، جتنی عورت تقوی اختیار کرے گی اس کا اثر اپنے شوہر پر بھی پڑے گا اور شوہر بھی نمازی بنے گا۔ میرے ماں بہنیں، آج ہماری زندگی غفلت سے گزر رہی، چاہے مرد ہو چاہے عورت، چاہے نوجوان بچہ ہو بچیاں ہو، غفلت سے گزر رہی۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں اصل ہمارا گھر دنیا ہی ہے، ہم دنیا میں رہنے والے ہیں، ہمیں آخرت میں جانا ہی نہیں، ہم سب کی زندگی ایسے گزر رہی۔ نہیں میری ماں اور بہن، دنیا میں آئے ہیں زندگی بسر کرنی، ہم صحابہ تو ہے نہیں، فرشتے تو ہے نہیں، بشری تقاضا بھی ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کھانے کی بھی، پینے کی بھی، مکان رہنے کی بھی، مکان بنانے کی بھی، سب اجازت دی ہے، لیکن سب اسی میں نہیں لگ جانا ہے، اسی میں رہ کر ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے حکموں کو بلیو کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، اسے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اصل یہ دین ہے میری ماں اور بہنیں۔ ایک بات سنا کر میں ختم کرتا ہوں، تقوی کی بنیاد پر ہی شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بادشاہ وقت گزرے ہیں، بہت بڑے بادشاہ تھے۔ شاہ شجاع کرمانی کی ایک لڑکی تھی، وہ بھی بڑی پارسا تھی، بڑی اللہ والی تھی، بڑی حسین خوبصورت لڑکی تھی، وہ عورت ہی تھی میری ماں اور بہن۔ شاہ شجاع کرمانی سوچتے تھے کہ میری لڑکی ولیہ ہے، اللہ والی ہے، نیک صالح ہے، کوئی متقی پاک باز شوہر مل جائے، وہ بھی تلاش میں رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شاہ شجاع کرمانی علیہ رحمہ مسجد کے اندر معتکف تھے، اعتکاف میں تھے، تو ایک نوجوان آیا، خستہ حالت، بوسیدہ کپڑے پھٹے پرانے، اور آ کر مسجد میں آ کر نماز میں کھڑا ہو گیا وضو کر کے۔ بادشاہ وقت اس نوجوان کی نماز دیکھ رہے ہیں، وہ نوجوان نمازوں میں رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے خوف، اللہ کے تقوی سے ڈر رہا ہے۔ شاہ شجاع کرمانی فرماتے ہیں مجھے اس نوجوان کی نماز پسند آ گئی، اور پسند آنے کے بعد شاہ شجاع کرمانی بیٹھے رہے وہاں۔ جب بچے نے سلام پھرا تو شاہ شجاع کرمانی اس نوجوان بچے کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹے
کیا تمہاری شادی بھی ہو گئی یا نہیں؟ کہا حضرت میں غریب آدمی ہوں، شادی میرے ساتھ کون کرے گا؟ مجھے کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، میرے ساتھ کون پیغام شادی کا دے گا؟ میں غریب آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں اور کھانا کھاتا ہوں اور کچھ نہیں میرے پاس۔ شاہ شجاع کرمانی نے کہا اگر میں اپنی لڑکی کا پیغام دوں، دکھا دوں، تمہیں منظور ہے؟ تو گھبرا گیا، بادشاہ کا نام سنا تو کہا حضرت آپ کی لڑکی اور میں غریب، یہ کیسے ہوگا؟ پھر سوچا کہ چلو شاید غیب سے شادی کا پیغام آیا اور شادی کرنا بھی سنت نبوی ہے، پیغام کو منظور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا منظور ہے مجھے۔ شاہ شجاع کرمانی فرماتے ہیں کل فلاں وقت مسجد میں آ جانا، ہم تمہارے ساتھ میری بیٹی کا نکاح پڑھا دیں گے۔ دوسرے دن وقت پر وہ نوجوان آ گیا مسجد میں، شاہ شجاع کرمانی نے خود آگے بڑھ کر نکاح پڑھا دیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تیرے لائق میں نے شوہر تلاش کر لیا، متقی پرہیزگار، میں شوہر تلاش کرتا تھا، وہ شوہر مجھے مل گیا، تمہارا نکاح ہم نے کر دیا ہے۔ اب لڑکی بھی خوش ہے، لڑکی بھی چاہتی کہ کسی پاک دامن متقی دیندار لڑکا مل جائے۔ بڑے بڑے شہزادوں کے پیغام آتے تھے لیکن لڑکی رد کرتی تھی، لڑکی بھی اللہ والی تھی، دنیا والوں کے ساتھ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ جب لڑکی کو اس کے سہیلیاں، اس کے دوست وغیرہ شام میں رکھنے کے لیے اس نوجوان لڑکے کے گھر پر گئے، اب نوجوان بھی روزے سے تھا، افطاری کے لیے سوکھی روٹی کا ٹکڑا ایک مٹکے پر پڑا ہوا تھا۔ لڑکی جیسے گھر میں داخل ہوئی فوراً اپنا قدم باہر نکال لیا اور کہنے لگی کہ میرے ابا نے اس کے تقوی کی سند کی گواہی دی لیکن میرے ابا نے غلطی کی ایسا لگتا، اس کی جھونپڑی میں، اس کے مکان میں تقوی اور توکل نظر نہیں آتا۔ مودی صاحب سنا، اس کے جھونپڑی میں تقوی توکل نظر نہیں آتا، اور ہم شادی کرانے سے پہلے کتنا سونا دے ہوئے، مکان ہے یا نہیں، بینک بیلنس ہے کہ نہیں یا نہیں۔ میری ماں بہن ہم دل میں جھانک کر دیکھے، ہماری لڑکی کا پیغام آتا ہے تو ہم مکان دیکھتے ہیں، کتنا مکان ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا سونا چاندی ہے، بچے کے پاس اچھی کار ہے یا نہیں، ہماری بچی ساتھ نہیں رہے گی، الگ رہے گی، سب کنڈیشن کرواتے، پھر اپنی بچی کا بیاہ کرتے، شادی کرتے۔ دیکھو بادشاہ وقت کتنا مال و دولت، لیکن تقوی کے بنیاد پر، دین کے بنیاد پر اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، اور بیٹی جب داخل ہو رہی تو قدم باہر نکالتی جھونپڑی سے۔ کہا میرے ابا نے کہا تھا تقوی اور توکل نہیں ہے اس مکان میں۔ لڑکے نے کہا میں نے پہلے سے کہا تھا آپ کے ابا جان سے، میں غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، میں آج روزے سے تھا، افطار کے لیے میں نے روٹی کا ٹکڑا رکھا۔ کہا تمہارا اللہ پر توکل نہیں، اگر تمہارا اللہ پر توکل ہوتا تو افطار کی روٹی کا ٹکڑا نہ رکھتے۔ کہا پہلے اس روٹی کے ٹکڑے کو صدقہ کرو، بعد میں گھر میں اندر داخل ہوتی ہوں۔ اس نوجوان سے اس عورت نے اس سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی صدقہ کروایا، پھر گھر میں داخل ہو گئی۔ یہ تقویٰ تھا، یہ توکل تھا میری ماں اور بہنیں۔ آج ہم سوچے، ہماری زندگی، ہماری لائف کا سروے کرے، ہماری بچیوں میں، ہم میں کتنی دینداری ہے، ہم میں کتنی پرہیزگاری ہے۔ آج ہم شادیاں کرانے سے پہلے لڑکے کا مال دیکھتے ہیں، لڑکا کیسا ہے، کتنا ہے، یہ ہے، وہ ہے، چنا چنی سب دیکھتے ہیں، اور پھر شادی کرواتے میرے ماں بہنیں۔ پھر جھگڑے پہ جھگڑے ہوتے ہیں، ہم دنیا دیکھ کر کرتے ہیں، لیکن میرے محبوب سرکار دو عالم کا فرمان ہے فاصبر بذات الدین، دین کو رکھ کر اپنی لڑکیاں کی شادی کراؤ۔ دینداری اختیار کرو گے، دین کو مد نظر رکھ کر شادی کرو گے، کامیابی کامیابی ہوگی۔ ظاہر میں نقشے مال کے نظر نہیں آئیں گے، ظاہر میں عیاشی کے نقشے نظر نہیں آئیں گے، لیکن دینداری اختیار کریں گے تو میری ماں اور بہنیں سکون ہی سکون، چین ہی چین ملے گا۔ آج ہم نے جو مصیبت خرید لی اپنے ہاتھوں سے خرید لی، اور ہم نے اور آپ نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا، اور جینے جو چاہا، نفس نے جو چاہا، اور شیطان ہمارا دشمن ہے اور نفس بھی میرا اور آپ کا دشمن ہے، ہم نے اس کو اپنا خدا بنا لیا، ہم نے اس کو اپنا گاڈ بنا لیا۔ جو نفس کہے گا وہ کریں گے، شیطان کہے گا وہ کہے گا، کرے گا، ہم کسی کی بات ہمیں نہیں ماننی۔ نہیں میری ماں اور بہنیں، ہم اپنے
اپنے اندر ماننے کا جذبہ ڈالیں. ہم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کے مان کر چلیں گے, اس کے حکم پر عمل کریں گے, اس کے بعد تو مان کر زندگی لائف گزاریں گے تو 100% اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے. دنیا کے نقشوں میں کامیابی نہیں ہے, دین کے نقشوں میں کامیابی ہے. آج ہمارے مردوں کی, ہماری عورتوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ کامیابی والی صاحب دنیا کے نقشوں میں ہے. نہیں میری ماں اور بہنیں, یہ نظر کا دھوکہ ہے, شیطان کا دھوکہ ہے, نفس کا دھوکہ ہے میرا آپ کے ساتھ. نہیں, دنیا میں کامیابی نہیں, اصل کامیابی تو میرا محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین, آپ کی تعلیمات کے اندر رکھیے میری ماں اور بہنیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہی کہ ہم تقوی اختیار کرے, دینداری کو اختیار کرے اور اپنے گھر کا ماحول دینداری کا بنائے, خود بھی نماز کی پابند بنے, اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کروائے, نوجوان بچیوں کو نماز کی پابندی کروائے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے ماں بہنیں ہم برقعے کا اہتمام کریں. عورت تو چھپانے کی چیز ہے, نہ کہ ظاہر کرنے کی چیز ہے. آج ہماری نوجوان بچیاں کھلے مہار گم رہی ہے, کھلے سر گم رہی ہے. دیکھ کر دکھ اور نفس میں جلن ہوتا ہے میری ماں اور بہنیں. ہم اللہ کی محبت کا دم بھرنے والے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دم بھرنے والے, آج ہماری زندگی غیروں کی طرح زندگی, جیسے عیسائی زندگی گزار رہے ہیں, یہودی زندگی گزار رہے ہیں جو خدا کے دشمن, اللہ کے دشمن, ان کے نقش قدم پر ہم چلنے کے لیے تیار ہے. اور اللہ کا پیارا رسول کا نورانی مبارک طریقہ ہم اپنی زندگی میں لانے کے لیے کہتے تو ہمیں مشکل لگتا, کڑوا لگتا. نہیں میری ماں اور بہنیں, رسول اللہ کا طریقہ اختیار کرے, مرد بھی اختیار کرے, عورتیں بھی اختیار کرے, نوجوان بچے بھی, نوجوان بچیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے. انشاءاللہ اسی میں کامیابی ملے گی. اجازت کلمات عرضہ کر دیے, وقت بھی 3:15 بجے کافی ہو رہا ہے, تو اجازت کلمات عرضہ کر دیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یہ بات پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام ہمارے ساتھیوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور مرتے دم تک ہمیں قرآن اور سنت کے ساتھ محبت لگاؤ نصیب فرمائے, اور اسی قرآن اور سنت کی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بھی خیر فرمائے. اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرمائے, ہم تمام کو رمضان تک پہنچائے, رمضان کی خیر خوبی سے اللہ ہم تمام کو بہراور فرمائے. اللہ پاک ہمیں محروم نہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دعا کریں گے ویسے آپ کریں تو کیا میں آمین کہوں؟ اچھا. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ گناہ کی معصیت سے, ذلت سے ہماری حفاظت فرما, نیکی و طاعت کی حلاوت ہمیں نصیب فرما. اے مولا یہ ہاتھ بھی گناہ گار, یہ زبان بھی گناہ گار ہے. اے مولا ہم سب کو معاف فرما دے. اے مولا بلوغت سے لے کر آج تک ہم نے تیرا احکام کو بے حد چھوڑا اور غفلت کی زندگی گزر گئی. یا اللہ ساری غفلت کی زندگی پر ہم نادم اور شرمندہ ہے. اللہ ہمیں معاف فرما کر بقیہ زندگی تیری اطاعت کے ساتھ, تیری محبت کے ساتھ, تیری اطاعت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا معلوم نہیں کس وقت ہماری موت آ جائے, کس گھڑی میں ہماری شام ہو جائے. موت سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ نصوح نصیب فرما, توبہ نصوح نصیب فرما. ایمان پر ہم سب کو گامزن فرما, ایمان کی ہوا چلا دے, ہدایت کی ہوا چلا دے. مردوں میں عورتوں میں یا اللہ اسلام ایمان کی ہدایت کی ہوا چلا دے. اسلام کا بول بالا فرما, اسلام والوں کی عزت عطا فرما. اس پورے ملک میں ہدایت کی ہوا کو عام و تام فرما. اس پورے ملک میں ہدایت کی ہوا کو عام و تام فرما. ہمارے گھروں میں, ہمارے محلوں میں یا اللہ, ہماری مساجدوں میں, ہماری مدارس میں ہدایت کی ہوا چلا دے. اسلام کو عام و تام فرما, اسلام والوں کی عزت عطا فرما. پورے عالم کی حفاظت فرما. پورے عالم میں مسلمان جہاں کہیں پریشان ہو, مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما. ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما, ملک کے حالات کو درست فرما.
ملک کے سربراہوں کو ایمان کی ہدایت دے دے، ملک کے سربراہوں کے ایمان کی ہدایت دے دے، اسلام کی طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ ہماری مساجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارسوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، حفاظوں کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی عزت عصمت کی حفاظت فرما۔ یہ مولا دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ یہ مولا ہم آپ کی حفاظت کے منتظر ہے، یا اللہ آپ ہماری حفاظت فرما دے۔ آپ اگر ہماری حفاظت فرما دیں گے کوئی بات ہمارا بگاڑ نہیں کر سکتا۔ یہ مولا ہم سب کی پوری پوری دستگیری فرما، حفاظت فرما، دین کے ساتھ لگاؤ نصیب فرما، نمازوں کے اہتمام کے میں توفیق عطا فرما۔ ہمارے اولادوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے شاگردوں کو، ہم سب کو نماز کے فریضے کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، ذکر کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کے ساتھ محبت عطا فرما۔ ہمارے مسجد بلال کو آباد فرما، یا اللہ مسجد بلال کو آباد فرما، پورے شہر کے تمام مساجد کو، پورے عالم کے تمام مساجد کو یا اللہ آباد فرما۔ ہمارے مسجد کی یا اللہ بقیہ ضرورت کی تکمیل کے لیے اپنے خزائن غیب سے شکل صورت پیدا فرما۔ آپ اپنے قلوب بندوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف متوجہ فرما۔ یہ مولا کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو دوست احباب مدد کر رہے ہیں، جو ماں بہنیں اس مسجد کے لیے تعمیر کے سلسلے مدد کر رہے ہیں، بہترین بدلہ عطا فرما۔ یہ مولا بھی ٹائلٹ وغیرہ کا کام ہمیں کرنا ہے، یا اللہ آپ اس کا انتظام فرما دے، غیر سے انتظام فرما دے، بقیہ روح کا بھی انتظام فرما دے، اس کی تکمیل کے لیے غیبی شکل صورت پیدا فرما، ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما۔ کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے مولا، یہ مولا ہمیں قبول فرما، غیب سے انتظام فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں جوڑ عطا فرما، محبت عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جب وہ شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، رمضان کی خیر خوبی سے ہمیں بہراور فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔